الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے، یاد ہے کہ اس وقت میں بہت دنوں سے مومنین کی صفات کا بیان ہے۔ مومن کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، یہ بیان ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر اس وقت میں ہی بیان ہوتا ہے۔ پچھلے مہینے میں نے کیا بتایا تھا، اس وقت کیا بیان ہوا تھا؟ ہاں، اس وقت بیان ہوا تھا والذین هم علی صلاتہم دائمون۔ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت ہے اسی سے متعلق، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں، اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ میں نے آج ان پچھلی دو آیتوں کا، پچھلے مہینے جو پڑھی تھی، ان دو آیتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ پیارے بھائیوں، صرف یہ نہیں کہ ثواب کی نیت سے یہاں بیٹھے اور سنا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ثواب ملے گا، لیکن اصل نیت ہونی چاہیے عمل کی۔ تو یوں جائزہ لو اور یوں سوچو کہ ہم نے بات پچھلے مہینے سنی تھی تو ہم نے اس پہ کتنا عمل کیا، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ مثلا ہماری نمازوں میں کچھ کمی تھی، پابندی نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ کا یہ کلام سن کر، قرآن پاک کی یہ آیت سن کر ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی اور نمازوں کی فکر پیدا ہوئی۔ یہ سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ اگر یہ فکر پیدا ہوئی تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ۔ اور اگر ہمارا طرز عمل یہ سب باتیں سننے کے بعد بھی پہلے جیسا رہا، ہاں، تو دیکھو یہاں بیٹھنا، یہاں سننا فائدے سے خالی بالکل نہیں ہے۔ عمل نہ بھی کرے تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن پورا فائدہ تو جب بھی ملے گا جب عمل۔ تو ہم اس وقت یہ ارادہ کریں کہ پیچھے ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا، انشاءاللہ اس مہینے سے عمل کریں گے۔ ہاں، اس لیے وہ بات جتنی میں نے بتائی تھی اس میں سے صرف یاد دہانی کے واسطے کہتا ہوں۔ نمبر 1، ہر نماز اپنے وقت پر، ہر نماز اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں پڑھنے کی نیت رکھیں، اور صرف نیت ہی نیت نہیں، اس کے لیے کچھ کریں بھی۔ کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھو، اب بہت سارے کام ہمارے لیے آسان ہو گئے، اس میں سے دین پہ چلنا بھی آسان ہو گیا، دینی کام بھی آسان ہو گئے۔ ہاں، اس پر میں فی الحال بات نہیں کرتا، تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے جو کام تھے محنت کے، مشقت کے، وہ محنت مشقت کے کام نہیں رہے ہیں، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو،
چاہے وہ اپنی دکانداری ہو، چاہے وہ اپنی دستکاری ہو، حتیٰ کہ مزدوری کیوں نہ ہو۔ پہلے ہمارے وقت میں بچپن میں مزدور صبح فجر کے وقت ہی کھیت میں آ لیتا اور شام کو مغرب کے وقت ہی جاوے تھا، اور اب تو بھائی گھڑی دیکھو جا، اور کام بھی اگر بیچ میں چھوڑنا ہو چھوڑ دے، بیچ میں روٹی ضرور کھاویں۔ تو دیکھو کام سارے آسان ہو گئے ہیں، دین پر چلنا بھی اس سے آسان ہوا۔ اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ جو ہمارا فون ہے نا، جس کو بہت سارے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اپنے ایک نیک مقصد کے لیے، اچھے کام کے لیے بھی استعمال کرو۔ وہ الارم لگاؤ، اس میں الارم لگاؤ کہ مجھے اس وقت اٹھ جانا ہے، مجھے اس وقت چل دینا ہے، مجھے اس وقت مسجد میں پہنچنا ہے۔ یہ بہرحال نماز کی پابندی ہمیں سے کتنی ہوئی، ایک تو بات آئی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی میں نے کہ اگر کوئی نماز کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئی تو اس کو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لو۔ ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی تو ظہر سے پہلے پڑھ لو اس کو، اور ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو عصر سے پہلے اس کو پڑھ لو۔ وہ مسئلہ تو تھوڑا سا باریک سا ہے، میں بار بار وعدہ کرتا ہوں اور پھر اسے بیان نہیں کرتا، کہ ایک صورت تو ایسی ہے کہ اگر پچھلی چھٹی ہوئی نماز یاد ہے تو اگلی نماز ہونے ہی کی نہیں، جب تک اس کو نہ پڑھ لیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ اگر ہماری پچھلی چھٹی ہوئی کوئی نماز یاد آ گئی نماز کے دوران، تو نماز خود بخود آٹومیٹک ٹوٹ جاوے گی۔ کیسے؟ چلو میں اسی کو بیان کرتا ہوں آج، ہاں، اور انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ کی۔ جس شخص کے ذمے زندگی بھر بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کوئی نماز قضا نہ ہو، اور اگر قضا ہو گئی تو پڑھ لی ہو، اور اس کے ذمے کوئی نماز قضا نہ ہو، یا اس کے ذمے 6 نمازوں سے کم قضا ہو، 4 5 2 3 1، تو ایسے شخص کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی چھٹی ہوئی نماز پڑھے، اور پھر وقتیہ نماز پڑھے، پھر ادا نماز پڑھے۔ اگر اس کو یہ یاد ہے کہ میرے ذمے 1 یا 2 یا 3 نماز ہیں، اور وہ یاد ہوتے ہوئے اپنی نماز پڑھے، تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے بھولے سے نماز شروع کر دی ہے اور درمیان نماز میں بات یاد آ گئی کہ میری آج فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، میری آج ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو یہ نماز ٹوٹ گئی۔ یہ ہے۔ ہاں، جس کے ذمے 6 نمازیں یا اس سے زیادہ ہوں، چاہے وہ 10 ہوں، چاہے وہ 100 ہوں، چاہے وہ 1000 ہوں، جتنی بھی نمازیں ہیں، اس کے واسطے یہ رعایت ہے کہ وہ پچھلی تھوڑی پڑھتا رہے، اور آنے والی جو نماز ہے وہ ہر وقت میں پڑھتا رہے۔ دیکھو، یہ مسئلہ آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا، کوئی اتنا زیادہ باریک نہیں ہے۔ ہاں، میں پھر بتاتا ہوں، جس شخص کے ذمے کوئی نماز نہیں، یا تو چھوٹی نہیں، اور اگر چھوٹی تو اس نے پڑھ لی، اس کے ذمے کوئی نماز نہیں ہے، یا اس کے ذمے 5 نمازیں سے 6 نمازوں سے کم ہے، 5 نمازوں تک اس کے ذمے ہیں، یہ تو ایسے شخص کے واسطے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اگر اس کی کوئی نماز چھوٹ جاوے تو ایسے شخص کے واسطے لازم اور ضروری ہے کہ پہلے چھٹی ہوئی نماز پڑھے اور پھر وقتیہ نماز پڑھے، وقت والی نماز پڑھے۔ اگر اس کے یاد ہوتے ہوئے اس نے اگلی نماز شروع کر دی تو نماز ہونے کی نہیں، اور اگر بھولے سے شروع کر دی اور نماز کے دوران یاد آ گیا
تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں بھولے سے پوری نماز پڑھ لی تو ہو جاوے گی۔ ہاں ایسا وقت ہو گیا، ایک تو ہمارے ذمہ پہلی قضا ہے، اور یہ جو نماز ادا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ایسا وقت ہو گیا کہ اگر ہم پہلی پڑھیں گے تو یہ بھی قضا ہو جاوے گی، تو پھر اسے پڑھ لیں گے، ادا نماز جو ہے اسے پڑھ لیں گے پہلے۔ یہ تو وہ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو اس سے ہٹ کے ایک مسئلہ جو بتا رہا ہوں وہ بھی سمجھیں۔ ہمارے ذمہ کتنی نمازیں ہیں، لیکن اب آگے یہ معمول بناؤ کہ پچھلی ہم تھوڑی تھوڑی پڑھتے رہیں گے، اور اس وقت جو نماز کبھی اتفاقاً قضا ہوگی یا سفر میں، سونے میں، یا بیماری میں، یا کسی بھی وجہ سے، تو ہم اس کو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں گے۔ ہاں بہرحال یہ بتا، اور ایک پیارے بھائیوں میں نے یہ بتایا تھا آپ کو پچھلے مہینے کہ اپنی نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو۔ چلو وہ جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا دیکھیے آگے اس کا بھی، خشوع خضوع کی بات بھی آپ کو میں بتاؤں، اور اس کا تعلق بھی اس آیت سے ہے جو ان سے میں نے آپ کو بتائی تھی۔ بیکار اور فضول سوچنے کی عادت ختم کرو۔ کام کی بات نہیں کرنا میں، بیکار کام نہ کرو، بیکار بات نہ کرو، وہ تو الگ ایک چیز ہے۔ ایک دوسری بات ہے یہ کہ بیکار اور فضول بات سوچنے کی عادت چھوڑ دو، اس واسطے کہ جب آدمی کی عادت فضول باتیں، فضول چیزیں سوچنے کی ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کا دماغ اسی میں چلتا رہے۔ خاص طور سے جب وہ تنہا ہوتا ہے تو دماغ ادھر ہی چلتا ہے اس کا، بیکار باتیں سوچتا رہے۔ وہ جو شیخ چلی والی سن رکھی نا آپ نے کہانی، وہی حالت ہوتی ہے ہماری تمہاری، بیکار باتیں سوچتا رہے۔ تو فضول سوچنا چھوڑ دو۔ اس فضول سوچنے کے چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں دھیان رہے گا۔ اس فضول سوچنے کے چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ذکر کریں گے تو ہمارا دھیان ذکر میں رہے گا، اللہ کی طرف رہے گا، وہ بیکار کی ادھر ادھر کی باتیں دماغ میں نہیں آویں گی۔ اور جو لوگ اپنی باقی زندگی میں فضول سوچتے رہتے ہیں تو نماز میں بھی ان کو یہی عادت رہتی ہے، اور وہ ذکر میں بھی ان کو یہی عادت رہتی ہے، ہر وقت ان کو بلکہ یہی عادت رہتی ہے۔ تو فضول سوچنا چھوڑ دو، تو نماز کے اندر بھی انشاءاللہ دھیان نماز کی طرف ہی رہے گا، اللہ ہی کی طرف رہے گا۔ ایک بات اور جو کہی تھی میں نے کہ دو چیز نماز میں، ایک چیز ہے جان بوجھ کر کوئی دوسری بات سوچنا، اور دوسری چیز ہے خود بخود خیال آ جانا۔ ان میں جب آپ توجہ کریں گے تو فرق محسوس ہو جائے گا آپ کو، جب آپ توجہ دیں گے تو فرق محسوس ہو جائے گا آپ کو ان میں۔ یہ تو جان بوجھ کر کچھ مت سوچو نماز میں، اگر سوچا تو فوراً وہاں سے دھیان ہٹاؤ، جان بوجھ کے سوچا، جان بوجھ کے ہم اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں، وہ ادھر سے دھیان ہٹاؤ۔ تو اب آپ کی نماز کے اندر خشوع باقی رہے گا، بلکہ اگر خود بخود جس کو کہتے ہیں غیر اختیاری طور پر خیال آوے کوئی، تو اس سے نماز کے خشوع خضوع میں خلل نہیں پڑتا، نماز کے خشوع خضوع میں خلل نہیں پڑتا۔ ہاں تو میں نے دو پچھلی باتیں لوٹائی، اور اس لیے لوٹائی تاکہ یاد بھی آ جاوے، اور تاکہ ہم یہ بھی سوچ لیں کہ ہم نے ان پر کتنا عمل کیا۔ ایک تیسری بات بھی یاد دلا دوں، کئی مرتبہ میں نے اس پر توجہ دلائی ہے آپ کو، مجھے امید ہے آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا ہوگا۔ اپنی زندگی میں چھوٹی ہوئی نمازیں
پڑھ لو. جس کو کہتے ہیں نا قضا عمری، جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں انہیں پڑھ لو. بالغ ہونے کے بعد سے آج تک جتنی نمازیں چھٹی ہیں ان کا کوئی فیصلہ لو. کیا فیصلہ لو؟ کہ میری سب نمازیں 2 سال کی نمازیں بنتی ہیں، میری سب نمازیں 10 سال کی نمازیں بنتی ہیں، میری سب نمازیں اتنے دنوں کی نمازیں بنتی ہیں، اور پھر ان کو پڑھنا شروع کر دو. اتنے دن تک پڑھتے رہو، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لو، یہ بتلایا تھا. اور ہر نماز کے ساتھ کئی نماز پڑھ لو، کئی نماز پڑھ لو. یہ نہیں کہ فجر کی فجر میں ہی پڑھنی ہے. اگر قضا ہو گئی ہے تو آپ وہ قضا نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. یہ تو پچھلی چھٹی ہوئی نمازیں ادا کر دو. وہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ سنت مؤکدہ یعنی ظہر کی پہلی اور بعد کی سنتیں پڑھو، اور مغرب کی بعد کی سنتیں پڑھو، عشاء کی بعد کی سنتیں پڑھو، اور باقی جو نفل ہیں اور باقی جو سنتیں ہیں ان کے بجائے قضا نمازیں پڑھو. قضا نماز میں صرف فرض پڑھنے ہیں اور وتر پڑھنے ہیں، سنتیں نہیں پڑھنی ہیں، سنتیں نہیں پڑھنی ہیں. میرے بہت سارے بھائی ماشاءاللہ دیندار ہو گئے اور اب وہ پابند سے نماز پڑھتے ہیں، ذکر تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے غافل ہیں. اس لیے کئی بار میں نے اس پر توجہ دلائی، وہ بات ہوئی. چلو جی، اب اگلی بات میں کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، انشاءاللہ اسے پھر بتاؤں گا میں. جو بات چلی تھی نا سوچنے کی، بیکار مت سوچو، بیکار بالکل نہ سوچو. نہ دین کے بارے میں سوچو، نہ دنیا کے بارے میں سوچو، نہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، نہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچو. بیکار مت سوچو. ہاں دیکھو، موجودہ وقت میں جو بھی ہماری حالت ہے اور ہم اس سے پریشان ہیں، وہ پریشانی ہمارے گلے کا ہار بن گئی ہے، نکل نہیں رہی ہے، دور نہیں ہو رہی ہے. دل پریشان ہے، پتہ نہیں کیا کیا خیالات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خیالات ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں. میں تو بڑا بدقسمت ہوں، بڑا بد نصیب مجھے اللہ نے بنایا ہے، میری تو قسمت پھٹی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا کیا خیالات ہیں، کیا کیا خیالات ہیں. یہ تو پیارے بھائیو، اس کے لیے میں اپنی یہ بات یہیں چھوڑتا ہوں. جو یہاں اس مجلس میں موجود ہیں اور وہ ذکر کرنے والے ہیں، وہ ذکر کے دوران کبھی کبھی یوں کہا کرو اللہ ناظری، اور اس کے معنی سوچا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ذکر کے دوران ہی کبھی کبھی کہا کرو اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. تو یہ خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ خیال کہ اللہ میرے ساتھ ہے جب بندھ جاوے گا اور 24 گھنٹے ہر وقت ہمیں یہ خیال رہنے لگے گا، تو پیارے بھائیو یہ دل تمہارا سوا سیر کا ہو جاوے گا، سوا سیر کا دل ہو جاوے گا آپ کا. اور صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، باقی صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب یہ تصور پیدا ہو جاوے گا نا، جب یہ خیال پیدا ہو جاوے گا نا اچھی طریقے سے، تو پھر دنیا کی یہ تکلیفیں، یہ مشکلات، یہ محرومی، یہ ڈر، یہ خوف کچھ نہیں ستاوے گا آپ کو، کچھ نہیں ستاوے گا آپ کو. جی ہاں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. یہ خیال قائم کیجئے. فضول خیالات اس سے ختم ہو جائیں گے.
بیکار کے بیہودہ خیال جو ہمارے دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتے ہیں، ہماری فکر بڑھا دیتے ہیں، ہمارا رنج و غم بڑھا دیتے ہیں، انشاءاللہ اس معنی کے سوچنے سے اور اس لفظ کے زبان سے کہنے سے اور اس کے معنی کے سوچنے سے وہ بات ختم ہو جائے گی جو دل میں سوچنے کی جلدی ہے۔ آپ ان کو ویسے نہ سمجھیے، میں آپ کو ایک قصہ سناؤں اور دھیان سے سنیو، ایسا ہی سا ہے وہ پرانا سا۔ پہلے زمانے میں حکیم لوگ قارورہ دیکھا کرتے تھے، بڑے بزرگ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے؟ صبح جو پہلے نمبر میں پیشاب کیا ہے وہ پیشاب ایک برتن میں لے کے حکیم جی کے پاس جایا کرتے تھے، وہ اس پیشاب کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ جایا کرتے تھے، یہ اسے قارورہ کہتے تھے۔ تو گڑھی، پکی گڑھی میں کوئی حکیم تھے اور تھانہ باون سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا قارورہ انہوں نے منگایا، تو انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ وہ قارورہ بھیج دیا۔ حکیم جی نے قارورہ دیکھ کر یوں کہا، اوہو، اس شخص کے اندر تو حرارت غریزی ہے ہی نہیں، یہ جی کس طرح رہا ہے، یہ زندہ کس طرح ہے؟ انسان کے جسم میں گرمی ہوتی ہے جس سے سارا نظام چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرارت غریزی۔ اس کے اندر تو حرارت غریزی اور گرمی ہے ہی نہیں، یہ زندہ کیسے ہے؟ یہ اور اس کے بعد انہوں نے جو نسخہ لکھنا تھا وہ لکھ کے اس شخص کو دے دیا۔ وہ شخص آیا، کچھ نہ سمجھ سا تھا، وہ نسخہ وغیرہ حضرت کو تھما کے یہ کہہ دیا کہ حکیم جی یوں کہہ رہے تھے کہ اس شخص کے اندر تو حرارت غریزی ہے ہی نہیں، یہ زندہ کیسے ہے؟ یہ مرا کیوں نہیں اب تک، یعنی زندہ کیسے ہے یہ؟ تو حضرت کا ماتھا ٹھنکا کہ تو نے میرے سامنے یہ بات کیوں کہی، جا یہاں سے۔ اور تھوڑی دیر بعد آ کے یوں کہو کہ حکیم جی یوں کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہتا ہی ہے حکیم تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو بجائے اس کے وہ بات نقل کرو کہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ مت کہو کہ زندہ کیسے ہے، اس کے اندر تو حرارت غریزی ہے ہی نہیں۔ تو وہ گیا شخص، کچھ دیر کے بعد آ کے اس نے یہی کہا کہ حکیم جی کہہ رہے تھے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دیکھو، پہلے ایک بات تھی جس کو کہتے ہیں منفی بات، ہمت توڑنے والی بات، اور جو اگلی بات تھی وہ ہمت بندھانے والی بات تھی، وہ ہمت بندھانے والی بات تھی۔ تو ان دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات کا، سوچ کا، خیال کا ہمارے دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے، اور ایک یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ غلط سوچ چھوڑ دینی چاہیے۔ کچھ اور کہنا تھا، دماغ سے نکل گیا وہ، چلو کوئی بات نہیں۔ تو غلط سوچ کا ہمارے دل پہ کتنا غلط اثر ہوتا ہے، اس لیے یہ اچھی بات سوچو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا تڑپنا بھی وہ دیکھ رہا ہے، میرا رونا بھی وہ دیکھ رہا ہے، میری ضرورت بھی وہ دیکھ رہا ہے، میری مصیبت بھی وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ یہ بات سوچو، انشاءاللہ ہمت بلند رہے گی، اور اس کے سوچنے سے جو برے برے خیال آتے ہیں، جو ہمت کو توڑنے والے ہیں، وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز جو بڑے بڑے مجاہدات اور محنت سے اپنے اندر ایک چیز پیدا کی جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے، تو یہ سوچنے سے ہر وقت اللہ کا دھیان بھی رہے گا۔ مصیبت میں اس بات کو بہت زیادہ سوچو، تکلیف میں اس بات کو بہت زیادہ سوچو۔ ہاں، مشہور قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ہوا کا فرشتہ آیا اور کہا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور مجھے بھیجا ہے،
اگر آپ مجھے حکم دو تو اتنی تیز ہوا چلاؤں، اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ سب کچھ اڑ جاوے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ فرشتے نے کہا ہاں دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ تو یہ خیال کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مصیبت کے وقت، ہر وقت اور مصیبت کے وقت۔ پھر بارش کا فرشتہ آیا، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، مجھے بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو اتنی زور سے بارش برساؤں، اتنی زور سے بارش برساؤں کہ سب کچھ بجھ جاوے۔ کہا میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہے، اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ قصہ میں نے آپ کو اسی لیے سنایا ہے، دل کو مضبوط کرنے والا، دل کو مضبوط کرنے والا۔ بیکار کی ادھر ادھر کی بالکل نہ سوچو، بالکل نہ سوچو، دل کو کمزور کرنے والی، پریشانی بڑھانے والی ہے وہ چیز۔ وہ بات بھی آپ کو یاد آ گئی ہوگی، اور نہ آئی ہو تو میں یاد دلاؤں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ حالات سے پریشانی نہیں، خیالات سے پریشانی بڑھتی ہے۔ حالات سے نہیں، خیالات سے پریشانی بڑھتی ہے۔ ہاں تو اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بڑا مضبوط دل ہو جائے گا، بڑا سکون ملے گا، بڑا سکون ملے گا۔ اور جو بیکار باتیں سوچنے کی جو ہماری عادت ہے، نمازوں میں بھی ذکر میں بھی اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی کم ضرور ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے ایک دوسرا جملہ جو بتایا نا، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اس کا قصہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں قرآن پاک میں اللہ نے یہ دو موقع پر ذکر کیا ہے، دو موقع پر ذکر کیا ہے۔ ایک تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری طریقے سے گھر گئے، آگے تو دریا تھا اور باقی تین طرف سے فرعون نے اور اس کی فوج نے اس کو گھیر لیا، ان کو گھیر لیا تھا، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، بھاگنے کا اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنی بات کو چھوڑتا ہوں، یہیں چھوڑتا ہوں، ایک بات یاد رکھیو، مصیبت کے وقت گھبرائیو مت، محرومیوں کے وقت نا امید مت ہوئیو۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں نا، جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ سے دعا کرنے والوں کے لیے اس وقت پھر ایک ایسا راستہ کھولتا ہے، یعنی چاروں طرف سے جب راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پانچواں راستہ کھلتا ہے۔ جی ہاں، تو جب چاروں طرف سے گھر گئے اور بھاگنے کا بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب ہم تو گرفتار کر لیا جائے گا ہم کو تو۔ ہاں فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کَلَّا اس کے معنی ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے وہ کوئی نہ کوئی ضرور راستہ دکھائے گا، کوئی راستہ ضرور بھی ضرور دکھائے گا مجھے وہ۔ پھر وہ کیا راستہ دکھایا؟ دریا میں کو نکلنے کا راستہ دکھایا، اور دریا میں راستے بنے۔ یہ اسی طریقے سے ایک دوسرا قصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب آپ ہجرت کی رات میں مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں چھپ گئے تھے جا کر، اور پھر آپ کا پیچھا کرنے والے، آپ کو تلاش کرنے والے غار ثور تک پہنچ گئے تھے، اس کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ شاید میں نے آپ کو سنایا ہو، پیڑ
نشان قدم اس کا پتہ چلانے والے ساتھ تھے، تو انہوں نے غار ثور کے دروازے پر لے جا کے کھڑا کیا تھا، پہنچ گئے تھے وہ وہیں پر۔ پھر وہاں اللہ کی ایک مدد آئی تھی، مکڑی نے جالا پور دیا، کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص اس میں گیا ہوتا تو یہ گھونسلہ ضرور گرتا، اگر کوئی شخص اس میں اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ضرور ٹوٹتا، اندر کوئی نہیں ہے۔ تو خیر بات یہ تھی کہ جب وہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، تو ان کی آواز اندر جا رہی تھی اور ان کے قدم دکھائی دے رہے تھے۔ اندر میں جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کی بات سنائی دے رہی تھی اور ان کو ان کے قدم دکھائی دے رہے تھے، اور جو باہر تھے ان کو اندر کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تو دیکھو اس وقت بھی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ جی ہاں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ تو آ گئے، وہ تو آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے، میں اپنی اردو میں کہوں صاف، فکر نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو یہ بات ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، ہاں، یقین کیجئے، یقین کیجئے اور جو میں کہوں ایسا کیجئے۔ ہاں، اپنے دل و دماغ کو ان فضول خیالات سے پاک کیجئے، جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان اللہ معنا، اللہ معی، اللہ ناظری وغیرہ سے، اور گناہوں سے بچیے۔ بہت مختلف طریقے سے، بہت مختلف طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس میں سے ایک مدد یہ بھی آتی ہے، اس میں سے ایک مدد یہ بھی آتی ہے کہ آپ کے دل میں ایسے اچھے اچھے خیالات ڈالے جائیں گے کہ آپ کا حوصلہ بلند ہوگا اور آپ کی رائے صحیح ہوگی، آپ کا فیصلہ اس وقت کے لیے، آپ کا فیصلہ درست ہوگا، اس وقت کے لیے آپ کا فیصلہ درست ہوگا۔ یہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے کیا لگ گیا تھا؟ انہوں نے ایک قبطی کا مکہ مار دیا تھا، وہ مکہ لگتے ہی چل بسا تھا، تو اس کا مقدمہ فرعون کے ہاں گیا تھا، فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اب تیاری اتنی مکمل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طریقے سے بچ نہیں سکتے تھے، کوئی سفارش کام نہیں آ سکتی تھی، تو دربار کے ایک آدمی نے وہاں سے نکل کے اور جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بتایا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور بالکل حتمی فیصلہ ہے، اس میں کوئی نظر ثانی نہیں ہوگی، میری رائے یہ ہے کہ آپ مصر چھوڑ دیں، چلے جائیں یہاں سے۔ اب پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا، پہلے سے کوئی سوچ نہیں رکھا تھا، کیا کروں، آنن فانن ان کو تو بھاگنا پڑا۔ یہ اچھا ایسا بھی نہیں کہ وہ کہیں رشتہ داری میں چلے جاوے، کہیں وہ چلے جاوے، کچھ پتہ نہیں، وہ تو شہر سے نکل کے چل دیے۔ اب سوچنے لگے کہ کہاں جاؤں، کیا کروں۔ یہ اس وقت ان کے دل میں ایک بات ڈالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے اللہ مجھے سیدھی راہ پر لے چلے گا،
یعنی ایک اچھے ٹھکانے پر، ایک اچھی منزل پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا۔ یہ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، ہاں بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ذکر کرتے رہتے ہیں اور دل کو ادھر ادھر کے خیالات سے فارغ رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک وقت وقت پر سوتے میں، جاگتے میں، سوچتے وقت وقت میں قرآن پاک کی ایسی آیت ان کی زبان پر جاری ہوتی ہیں، قرآن پاک کی ایسی آیت جاری ہوتی ہیں جو بالکل حسب حال ہوتی ہیں، بالکل اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ بس وقت بھی ہو گیا، اور جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس میں سے بھی کچھ ہو گئی، پچھلی بھی کچھ بات ہو گئی۔ ہاں، نمازوں کی پابندی، قضا نمازیں جو اپنے ذمہ ہیں وہ پڑھنا، اور نمازوں کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا، اور اس کا طریقہ بھی آپ کو بتایا۔ ایک ہی بات بتائی کہ دوسرے وقت میں فضول مت سوچو، اور نماز میں جان بوجھ کر نہ سوچو، اور نماز میں جو پڑھ رہے ہو اس کی طرف دھیان دو۔ اگر معنی جانتے ہو تو معنی سوچ لو، بس نماز میں خشوع رہے گا۔ اور دوسرے اوقات میں بھی اللہ ناظری، اللہ معی، اس کے معنی سوچ کے یہ کہا کرو۔ انشاءاللہ العزیز فضول خیالات سے بھی جان بچے گی، اور اس کا فائدہ یہی بھی ظاہر ہوگا کہ ہمت بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔